السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ قصص مکمل ہوئی اور اب سورہ عنکبوت شروع ہونے جا رہی ہے۔ سورہ عنکبوت یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس کے مضامین بھی وہی ہیں جو مکی سورتوں کے مضامین ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو مسلمانوں کو بہت ہی کفار کی جانب سے ایذا رسانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بہت تکلیفوں سے گزر رہے تھے۔ آپ یوں سمجھیے کہ کفار اور مشرکین اکثریت میں تھے، بہت بڑی طاقت میں تھے، اور مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے اور کمزور تھے، اور کفار کی یلغار ان پر جاری تھی۔ اور یہ حملہ ان کے اوپر دو طرح سے ہوتا تھا، ایک ذہنی طور پر اور ایک جسمانی طور پر۔ ذہنی طور پر بھی ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا اور جسمانی طور پر بھی ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، ایذا دی جا رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پیش کر رہے تھے، ایمان کی دولت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ لوگ اسے حاصل کریں، اور لوگ تھے کہ اپنی ضد میں، اپنی عناد میں، اپنے غصے میں آگے بڑھے ہوئے تھے، اور بس یہی کہتے تھے ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے ہم اسی پر قائم رہیں گے، اور یہ ہمارے معبود، یہ لات، یہ عزا، یہ ہبل، یہ منات، انہیں کچھ مت کہو، اور یہی سب کچھ ہیں، اور یہی دنیا چلانے والے ہیں، اور یہی ہم کو رزق دینے والے ہیں، بیٹا بیٹی دینے والے ہیں، مشکل کشا ہیں، یہی ہمارے داتا ہیں، یہی ہمارے مالک ہیں۔ تو یہ سب چل رہا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر ان کفار اور مشرکین کے سامنے ایمان کی حقیقت پیش کی، دنیا کی حقیقت پیش کی، اور اس کے بعد مسلمانوں سے بھی کہا کہ اے مسلمانوں، تم پریشان مت ہو، یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش کی زندگی ہے، یہ دنیا آزمائش کی ہے اور امتحان کی ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے، اور جو اس امتحان میں پورا اترے گا اس کے لیے ہماری نعمتیں تیار ہیں۔ فرشتے تمہارے پاس آئیں گے، تمہاری روح کو لے کر آئیں گے، اور ہم تمہیں ایسی نعمتیں دیں گے، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ جو تم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی، تمہارے خیال میں بھی نہیں آئی ہوں گی۔ لیکن دنیا کی زندگی میں تمہیں صبر کرنا ہے، اور ہم نے جو بھی انبیاء کرام بھیجے انہوں نے بھی صبر کیا ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے، ہر علاقے میں آئے، ہر قبیلے میں نبی بھیجے گئے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، مگر کفار اور مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں دق کیا، انہیں پریشان کیا، انہیں عاجز کیا، ان پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے، اور انہوں نے صبر کیا، صبر کی راہ اختیار کی۔ تو بعض تو ایسے بھی ہوئے کہ جن کو ہم نے پھر ان قوموں کو ہلاک کر دیا، جیسے عاد ہے، سمود ہے، ہلاک کر دیا ہم نے، اور بعض وہ ہیں جو ایمان لائے، اور جو ایمان لائے نبیوں کا انہوں نے ساتھ دیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، تو پھر وہ سرخرو ہوئے، اس دنیا میں بھی سرخرو ہوئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے شاندار زندگی تیار ہے، عمدہ قسم کی مہمانی ان کے لیے تیار ہے۔ تو یہ حالات تھے جن میں یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح کے حالات ہر دور میں آتے رہتے ہیں۔ مسلمان کبھی آزمائش سے خالی نہیں رہتا، یا تو اس پر بے شمار نعمتیں آتی ہیں، تو یہ خوشحالی، یہ فارغ البالی، یہ نعمتیں، یہ اس کے لیے امتحان ہے کہ اس کا برتاؤ، اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور یا اس پر دقتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، پھر اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے کہ اب تمہارا رویہ کیسا ہے، ان پریشانیوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے۔ ان میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے چمٹ جاتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، جو سچا مومن ہوتا ہے، جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ سے اپنے تعلقات مضبوط رکھنے والا، اللہ پر یقین کامل رکھنے والا، حقیقی توکل رکھنے والا، پورا بھروسہ رکھنے والا، اور اٹل یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔
چنانچہ نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا کرتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں تو صبر کی راہ اختیار کرتا ہے، لیکن کبھی اپنی کردار کو گرنے نہیں دیتا، اپنے آپ کے اخلاق کو کبھی زائل نہیں کرتا۔ لہٰذا وہ ایک عمدہ مومن، ایک اچھا اور سچا مومن بن کر ہمیشہ نکھرا رہتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں بھی ایسے ہی مومنین کے لیے ہوتی ہیں۔ کفار مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ بسا اوقات وہ ذہنی طور پر بھی بہت پریشان کرتے تھے، چنانچہ ان آیات میں جہاد کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ اس کے شروع کی جو 12 آیتیں ہیں وہ مدنی ہیں، باقی سب مکی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کی سب مکی آیتیں ہیں، اور جہاں پر یہ لفظ جہاد کا حکم دیا گیا ہے تو جہاد سے مراد یہاں پر وہ جنگ کرنا نہیں ہے جو تلوار لے کر جنگ کی جاتی ہے، یعنی دشمن سے وہ مقابلہ کرنا کہ دو بدو مقابلہ کرنا، وہ مقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جہاد سے مراد ہے پوری کوشش کرنا، پوری محنت کرنا، اپنی انتھک کوشش کرنا۔ کس بارے میں؟ زبان سے، اپنے ہاتھ پیروں سے، اپنے ایمان سے، دعوت سے، تبلیغ سے، قرآن پاک کو پیش کر کے، اسلامی تعلیمات کو پیش کر کے، دین پر جم کر، یہ جو تبلیغ ہے، یہ جو دعوت ہے، یہ جو جم جانا ہے، اس کو بھی جہاد کہا گیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ چیزیں ہیں، اور جہاد کا حکم تو مدینے میں پھر نازل ہوتا ہے، جبکہ کفار نے بالکل پریشان کر رکھا تھا، اور جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں اب مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دینا ہے، سب کو قتل کر دیں گے، تب اللہ نے یہ حکم دیا کہ اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ تم بھی ان لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ، اس لیے کہ اب تمہارے اوپر بہت ظلم کیا گیا، تم نے بہت برداشت کیا، اب اٹھو اور پھر ان کا مقابلہ کرو۔ تمہاری تعداد کم ہے لیکن ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اللہ تمہارا ساتھ دے گا، فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے، تم اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو۔ اور پھر مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں بہت تھوڑی تعداد کے ساتھ پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جہاد کیا۔ تو وہ مدینے میں ہے۔ یہاں مکی صورتوں میں جہاد کا حکم نازل نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر ان کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اپنے ایمان کو بچانے کی، ایمان پر قائم رہنے کی، دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی، اور ہر وہ کوشش کرنے کی جس سے یہ دین ایمان سلامت رہے اور باقی رہے۔ ہمیں بھی آج کے اس دور میں بھی ہمیں یہی کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اللہ پر اٹوٹ یقین رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بالکل چمٹ جانا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، عمدہ دعوت پیش کرنی ہے، خوش گفتاری کا ثبوت دینا ہے، اور عمدہ طریقے سے اپنے آپ کو بدلنا ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا کردار اچھا ہو، ہمارا رویہ اچھا ہو، ہماری زبان اچھی ہو، ہمارے معاملات اچھے ہوں، اور لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اور ہمارا سلوک اچھا ہو، یہاں تک کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور لوگ کہیں کہ یہ کتنا عمدہ دین ہے جس کے یہ ماننے والے ہیں، کتنا عمدہ دین ہے اور کتنے عمدہ یہ اس کے ماننے والے ہیں، اور وہ پیغمبر بھی کتنا عظیم ہے جنہوں نے ان کی اتنی اچھی تربیت کی ہے۔ تو بعض کفار اور مشرکین مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے اور کہتے تھے، جن کا ادھار باقی تھا، کہتے تھے لے لینا آخرت کی زندگی میں، اور بعضوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ ارے تم کفر کرو اور شرک کرو، ہمارے دین پر رہو، اور قیامت میں ہم تم کو بچا لیں گے اور تمہارا گناہ ہم اپنے سر پہ اوڑھ لیں گے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ ان کی ماں نے یہ کہا کہ اگر تم اپنے دین پر نہیں واپس آئے، لات عزا حبل کے دین پر نہیں آئے، تو پھر ہم نہ کھانا کھائیں گے، نہ پانی پئیں گے، اور نہ نہائیں گے، نہ کنگھی کریں گے۔ تو اور تمہارے دین میں بھی لکھا ہے کہ ماں باپ کی تو بات ماننی چاہیے۔ وہ اپنی ماں کی بڑی عزت کرتے تھے، بہت مانتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ اب یہ سن کر وہ پریشان ہو گئے اور بالکل ان کا دل ٹوٹ گیا کہ اب کیا کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہنے لگے کہ اب بتائیے ہم کیا کریں، میری ماں نے کہا ہے کہ ہم نہ کھانا کھائیں گے، نہ پانی پئیں گے، نہ نہائیں گے، نہ کنگھی کریں گے، ہم کو یہ دین کہہ رہی کہ اس کو چھوڑو اور کفر اور شرک اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جب یہ آیتیں پڑھیں کہ خبردار ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دنیا میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، لیکن اگر تمہیں کفر پر آمادہ کریں، شرک پر آمادہ کریں تو کفر اور شرک مت کرو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو نافرمان کر کے، اللہ کے نافرمانی کر کے، اس کو ناراض کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دین پر قائم رہو، تمہاری ماں کو بھوک لگے گی تو کھانا بھی کھائے گی، اور وہ
جب جوئیں کاٹے گی تو کنگھی بھی کرے گی، پانی بھی پیے گی. اور پھر ایسا ہی ہوا. وہ پھر دیکھ لیا انہوں نے کہ ہمارا بیٹا بڑا سخت ہے دین میں، تو پھر انہوں نے اپنی قسم توڑ دی. تو کفار اور مشرکین اس طرح بھی مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے اور پریشان کیا کرتے تھے. اس سورہ کے آخر میں انبیاء کرام کے بھی واقعات سنائے گئے ہیں تاکہ مومنین کو تسلی ہو. اولو العزم من الرسل کے واقعات، حضرت نوح علیہ السلام کے بھی واقعات آئے ہیں کہ کیسے دین کے اوپر قائم رہنا ہے. اور عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کفار کی جو سازشیں ہیں، جو ان کا مکر و فریب ہے، یہ مکڑی کے جالوں کی طرح ہے. ان کی یہ طاقت اور زور جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ مکڑی کے جالوں کی طرح ہے. جب اللہ کی طاقت اٹھے گی تو یہ کوئی بھی باقی نہ رہ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. لہٰذا تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل کرو اور اسی پر قائم رہو اور اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمے رہو. یہ جو طاقتیں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں سر اٹھائے ہوئے اور بڑے غلبے کے ساتھ، بڑے اقتدار کے ساتھ اور بڑے گھمنڈ اور غرور میں، یہ سب ختم ہو جائیں گی. یہ مکڑی کے جالوں کی طرح ہیں. جب ایک آندھی چلے گی اللہ کی تو یہ سارے جالے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں گے. لہٰذا مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم دین اسلام پر قائم رہو اور صبر کرو اور اپنی زندگی کو شاندار بناؤ، عمدہ بناؤ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو اور پوری پامردی کے ساتھ اس دین پر جمے رہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.